بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین کے بچپن کے بارے بتائیں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیے گا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے نانا جان کی گود میں چڑھ گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو لے کر بی بی فاطمہ کے گھر پہنچے تو دونوں شہزادے اپنے نانا کے کندھے سے نیچے آئے اور گھر کے صحن میں پھر سے کھیلنے لگے، اور کھیلتے کھیلتے امام حسن اور امام حسین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کشتی لڑنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر شوق سے اپنے دونوں شہزادوں کی کشتی دیکھنے لگے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، اے حسن ایسے لڑو، حسن حسین کو ایسے پکڑو۔ جب آپ کی لگتی جگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ میرے پیارے بابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، میرے پیارے بابا جان حسن تو حسین سے بڑا ہے، آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہیے، جبکہ آپ بڑے کی طرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں جبریل علیہ السلام بھی شامل ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین کے ساتھ ہے، تو حسین سے کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو، اس کو ایسے پکڑو اور اس طرح لڑو۔ لہذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ ایک روایت میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس سے گزرے۔ اس حال میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام اجمعین نے عرض کی کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری دنیا میں پھول ہیں۔ بخاری شریف۔ ایک دفعہ اب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ اسلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب گزر رہے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ آغوش میں حضرت سیدنا حسین کے رونے کی آواز پڑی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا حسین کو اٹھا لیا، پیار کیا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے گھر سے باہر نہ نکلے۔ سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قدے پر اثر ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو لپیٹ رکھا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھا دی تو دو خوبصورت بچے سیدنا حسن حسین اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے لگے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا، اے اسامہ، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے دوست امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ جامعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشا مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم باری باری دونوں کو بوسے دیتے تھے۔ اب علیہ السلام ہمارے نزدیک تشریف لائے تو فرمایا، جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔ نبی اکرم حسن اور حسین کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان دونوں ننھے شہزادوں سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ اولاد کی نسبت باپ کی طرف جاتی ہے۔
لیکن اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منسوب ہے، کبھی اب سجدے کی حالت میں ہوتے تو دو ننھے شہزادے آ کر کاندھے پر بیٹھ جاتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے تھے۔ یہ وہی بچہ تھا جس نے رسول خدا کی نگہداشت میں پلنا تھا اور اس کو جنگ کے لیے ترکیب دی جانی تھی جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی، اور آپ کا نواسا حق اور باطل میں فرق کرنے والا تھا۔ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے تو آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے نبی اب اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہو حذیفہ، میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور امام حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین علیہ السلام گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا لیے امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے اور آپ ان کو پکڑنے لگے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین کی تھوڑی پر رکھا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے، اور اللہ اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں کا فرض ہے اور ان کا دشمن ایمان کا دشمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی، اپنے منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عابد، زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزے، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بعد اس کو کیسے کمزور کریں گے، اس کی یاد میں کھو جاتا ہوں، جبکہ یہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے گا جب اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اور اس وقت آسمان کے ملائکہ اس پر عزاداری کریں گے جس طرح زمین کی ہر چیز از جملہ آسمان کے پرندے، دریاؤں اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس پر عزاداری کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمائی۔ پیغمبر اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے تمام بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے، تم میرے بیٹے ہو، اور حسن و حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین جیسی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بلند کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ یہ دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔